اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے سب سے پہلے جو سرداری نظام، جس طرح کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ایک سرداری نظام ہوتا ہے، اس طرح کا نظام سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کو بخشا تھا۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں 4 بڑے سردار تھے جو ان کی قوم کی سربراہی کیا کرتے تھے۔ جس طرح کے بادشاہت ہوتی ہے تو ایک نظام جو چلتا ہے یا ایک تنظیم جو چلتی ہے وہ نظام کے برقرار رہنے کی وجہ سے چلتی ہے۔ آپ کسی بھی تنظیم میں جائیں، سیاسی طور پر ہو، مسلکی طور پر ہو، مذہب کی بنیاد پر ہو، جس جس جو بھی تنظیم ہو، جب آپ اس تنظیم میں جائیں، اس تنظیم میں ایک چیز ملحوظ خاطر رکھیں، ایک چیز ملحوظ نظر رکھیں کہ میں وہ جو کام کر رہا ہوں، کیا میرا اللہ اس سے ناراض ہوگا یا میرا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ جو میں کام کر رہا ہوں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے یا ان کی تعلیمات کے مخالف ہے؟ یہ 2 چیزیں جب آپ ملحوظ نظر رکھیں گے، ملحوظ خاطر رکھیں گے، تو پھر اس میں جو فیصلے اوپر کی طرف سے آئیں گے آپ کو کبھی بھی اس میں ناگواری نہیں گزرے گی، آپ کبھی بھی اس کے بارے میں ناگوار رویہ نہیں اپنائیں گے۔ اب دیکھیں، اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ انسان جب ایک کام، ایک عہدہ اس کے حوالے کیا جاتا ہے، اب اگر اسلامی نظام ہو تو اس میں اگر وہ اس کا نااہل ہو تو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس عہدے پر براجمان رہے۔ اسلام کا یہ حکم ہے کہ فوراً اس کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ کسی تنظیم میں کام کرتا ہے اور وہ اس بات کو ملحوظ نظر نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے عہدے سے چمٹا رہتا ہے اور اس عہدے کا پھر استعمال غلط طریقے پر کرتا ہے، یا کسی تنظیم کے اندر اگر وہ دوستیاں بناتا ہے، اس میں اس کے تعلقات بنتے ہیں، پھر ان تعلقات کو وہ خراب بنیاد پر استعمال کرتا ہے، تو یہ عند اللہ بھی جواب دہ ہوگا اور انسانوں کے نزدیک بھی یہ جواب دہ ہوگا۔ آپ کسی بھی تنظیم میں کام کریں، لیکن یہ 2 چیزیں آپ ملحوظ نظر رکھیں۔ جو ایک تنظیم اللہ نے ہم اور آپ کو عطا کی ہے، اب اللہ نے ان بڑوں کے دلوں میں ڈالی ہے یہ ایک بات کہ تمام سادات اکٹھے ہو جائیں اور ان کا اتحاد خدمت کی بنیاد پر ہے، سیاست کی بنیاد پر کوئی بندہ غیر سیاسی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے ملک میں بچہ بھی سیاسی ہے، لیکن اس مسلک کے اعتبار سے مسلکی اختلاف ہے، غیر مسلکی نہیں ہے یہ تنظیم، مسلکی اختلاف یہ چیز اس کے اندر نہیں ہوگی۔ اب میں ایک عالم ہوں، مجھے پتہ ہے ایز عالم ہزارہ جو کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کے ساتھ ہمارے علماء اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن ایز اے سید میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ وہ آئے، کیونکہ ایک منشور کے تحت ہم اور آپ سب چل رہے ہیں۔ اس منشور کا ہر مسلک والا پابند ہے، اگر اس کے مسلک میں اس چیز کی اجازت ہے یا نہیں ہے وہ منشور کے مطابق کام کرے گا۔ تو دیکھیے، یہ جو منشور کے اندر یہ باتیں کرنا کہ فلاں کی فلاں سیاسی سے ملاقات ہو گئی یا فلاں بڑا عہدیدار ہے اس کی فلاں سیاسی سے تعلق ہے، تو یہ رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس پلیٹ فارم کو سیاست کے لیے استعمال کرنا یا مسلکی اختلاف کے لیے استعمال کرنا، یہ اتحاد کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ دیکھیں، ہم اور آپ کے اندر تاریخ کا شعور نہیں ہے، ہمارے اور آپ میں یہ تاریخ اگر ہم پڑھیں نا تو یہی چیزیں زہر قاتل ہے، یہی چیزیں سم قاتل ہے جو کہ امت کو بانٹتی ہے، امت مسلمہ کو بانٹتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آج ہم اور آپ ہے، سب مسلمان ہے، فلسطین یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قبلے کا مسئلہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے مذہب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارے اور آپ کا عقیدہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اس کے ساتھ ہمارے اتنے بڑے بڑے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد چاہ رہے ہیں، لیکن کیا 1.5 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، دینداروں کے ہوتے ہوئے، علماء کے ہوتے ہوئے، مجاہدین کے ہوتے ہوئے اور سیاسیین کے ہوتے ہوئے آج ہم کچھ نہیں کر پا رہے؟ کیوں؟ اتحاد ہمارا ٹوٹ چکا ہے، ہمارے مسلمانوں کے آپس میں درمیان میں اتحاد نہیں ہے۔ شیعہ نے کہا کہ سنی کافر ہے، سنی نے کہا بریلوی کافر ہے، بریلوی نے کہا غیر مقلد کافر ہے، ہم سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن ایک جو عالم کفر ہے وہ ہم سب کو مسلمان کہتی ہے، ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں کہتے۔ تو یہ چیزیں کہ اس کے اندر یہ اختلاف نہ ہو، ہر ایک اپنے حدود میں رہے،
جو منشور بنا ہے شریعت کے عین مطابق ہے، جو دستور بنا ہے شریعت کے عین مطابق ہے، اس میں ہم اور آپ اس میں کوشش کریں۔ باقی اگر کوئی جانا چاہتا ہے اس کو اللہ حافظ، آنے والے کو اہلا و سہلا مرحبا، اگر کوئی آئے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے اس کو جو ہے ہم اللہ حافظ کہتے ہیں۔ لیکن جانے کے بعد پروپیگنڈے کرنا یا اس طرح کے الزامات تراشنا کہ جس کا نہ وجود ہو نہ امکان ہو، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اس طرح چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج اگر میں عہدیدار ہوں اس تنظیم کے اندر، اگر میرا چیئرمین مجھے کہتا ہے کہ آپ اس عہدے کے لائق نہیں رہے یا آپ اس میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہے، آپ عملی طور پر ہمارے ساتھ نہیں جڑ رہے، تو میں اتحاد کے ساتھ جڑا رہوں گا، لیکن عہدے کو میں خیر بات کہہ دوں گا۔ اسی میں میرے لیے بھلائی ہے، اسی میں میرے لیے خیر ہے، یہ نظام چلتا ہے اسی طرح ہے۔ تو اس کے لیے سب سے گزارش ہے جو اس تنظیم کے اندر ہے وہ للہیت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی فیصلہ آ جائے من نوعان اس کو قبول کرے اور اس کو اپنے لیے خیر کا باعث سمجھے۔